ابتدائی میں ہی یہ اجازت دے دی تھی کہ سحر بھی ہو سکتی ہے تو آپ بول سکتے ہیں. چونکہ یہ اجازت مل چکی ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اس قدر شاندار یہ تقریب ہے اور ایسے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسند پر جو احباب ہیں ان کے سامنے بخدا میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. بخدا بتا، چونکہ ہم لکھنے والے لوگ ہیں، بولتے بہت کم ہیں، لیکن پھر بولتے ہیں تو پھر بولتے ہی ہیں. ابھی شمیم بھائی نے کہا، اور ابتدا میں نے یہیں سے کی تھی، کہ حرف حق یہ جو گروپ ہے، یہ گروپ نہیں ہے، یہ ایک درسگاہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں مؤذن صبح فجر میں اذان دیتا ہے اور حی علی خیر العمل کہتا ہے، اور 6 بجے ٹھیک ایک شعر نمودار ہوتا ہے. وہ شعر ایک ببر شیر کہتا ہے. کیا کہنے. اور ابھی شمیم صاحب نے جو کہا، اور یہ میں نے راج شفیق صاحب کو، یہ انڈیا سے تشریف لائے، میرے بڑے محترم ہیں، پروفیسر ہیں اور مجالس سے خطاب کرنے آئے ہیں، تو ان کو میں نے 2560واں شعر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ کل 2561واں شعر ہوگا، لیکن وہ ایک کمال شعر ہوگا. وہ اپنی جگہ پر کمال ہوگا. وہ اس طرح ہوگا کہ میں علم العادات کا نہ چیمپئن ہوں، نہ دعویٰ کرتا ہوں، لیکن آپ ان عادات کو جوڑیں تو یہ 14 بنے گی. 2561 کو جوڑیں تو یہ 14 بنیں گے، اور 14 کو جوڑیں تو 5 بنیں گے، اور 14 اور 5 سے بڑے سوائے خدا کے کوئی انسان نہیں. اور یہ میں نے 2 بار رات کو دیکھا کہ 2560واں ہی ہے، چونکہ 2561واں آنا تھا اور وہ 14 اور 5 کی نمائندگی کرتا. اختر آصف صاحب پر میں کیا گفتگو کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس میں چند جملے یہ کہ یہ ہمارے بھائی ڈاکٹر ہلال نقوی کے لڑکپن سے پیری تک کے دوست ہیں، اور جب ان کا ساتھ جب سے ہے تو شخصیت خود بخود نکھرتی رہتی ہے. یہ کچھ نوٹس میں نے اس لیے لکھے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے باقی کہہ دیا جائے کہ سحر تک بولنا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جب یہ 2000 شعر مکمل ہوئے تھے اختر بھائی کے، اور ہلال بھائی نے بڑی محنت سے اس کی کتاب مرتب کی پاکستان میں ہی، کہ یہ تو گنیز بک کا ریکارڈ ہے. میں نے کہا ہم گنیز بک والے نہیں ہیں، ہم معصومین بک والے ہیں. یہ معصومین کی بک میں آئے ہیں اور ان کی ہی عطا سے آئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی گنیز آف دا بک کی ضرورت ہے. لیکن ان کا جو ایک شعر آتا ہے روز، میں ابھی قبلہ سے کہہ رہا تھا، وہ ایک مجلس نہیں، وہ ایک عشرے کا عنوان ہوتا ہے. ایک مجلس کا نہیں، ایک عشرے کا عنوان ہوتا ہے. تو اس طریقے سے 2561 مجلسیں تو ہو گئی ہیں جناب. اب بولنے والے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر اس پر عمل کرتے ہیں. کیا کہنے. میں آفتاب رسائی ادب، یہ کان پکڑیں یا کچھ کریں، جو ذہن میں آ رہا ہے میں بول رہا ہوں. کیا بات ہے. اور پہلی بار نہیں، یہ میں نے افتخار مہندی کی تقریب میں بھی میں نے لکھ بھی دیا ہے تاکہ سند رہے کہ زبانی ہوا میں نہیں یہ تیر مارا ہے کہ واقعی آفتاب رسائی ادب. دیکھیں حرف حق کی ردیف میں یا کسی ایک ردیف میں کوئی بھی شاعر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روزانہ ایک شعر وہ تخلیق کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے.
اور اس کے علاوہ یہ 8 کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ان کی جو تخلیقات ہیں اس پر تو روشنی ڈالنے کے لیے 8 مہینے چاہیے ایک کتاب پر ہی اگر گفتگو کی جائے. لیکن میں اراکین حرف حق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس میں بھی شامل ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت تقریب اس وقت کی کہ جب یہاں ایک یہ تقریب بین الاقوامی صورت اختیار کر گئی کہ کینیڈا میں ہو رہی ہے, پاکستان سے بھی موجود ہیں, لکھنؤ سے بھی موجود ہیں, اور آپ سب جس قدر محبت سے یہاں تشریف لائے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ حرف حق کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ حرف حق جو 61 ہجری میں کہا گیا, اور میں ایک بات اور عرض کر دوں, یہی میں کراچی میں بھی کہتا ہوں کہ ہم کوانٹٹی والے لوگ نہیں ہیں, ہم کوالٹی والے لوگ ہیں. ہم کوانٹٹی پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے, لیکن کوالٹی ہونی چاہیے. اور یہ کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق سن 61 ہجری میں دنیا کے سامنے آ گیا کہ کتنی تعداد میں لوگ تھے اور مد مقابل کتنا ہجوم تھا, ہزاروں میں اور لاکھ میں. لیکن 72 نے کوالٹی سے ان کو شکست دی. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور میں ایک بار پھر ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب, اختر آصف صاحب, ہمارے بھائی علی عرفان صاحب, شمیم عباس صاحب, اور یہ تقریب سجانے میں مجھے معلوم ہے جو میرے سامنے ہے, دیکھیں علم غیب مجھے نہیں ہے, لیکن جو سامنے لوگ آتے ہیں وہی میں بیان کر سکتا ہوں. تو اس میں شجاعت نے جو روز اول سے اس کا بیڑا اٹھایا, آج اس کی تکمیل ہو گئی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ قیصر مسعود صاحب.